اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ یہ سورہ الاحزاب کی آخری آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بار امانت کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان نے اٹھایا۔ وہ بار امانت کیا ہے؟ اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو وہ امانت جو بار خلافت ہے اور جس کو عہد الست بھی کہا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جتنی بھی روحیں دنیا میں آنی تھیں وہ پیدا کیں اور ان سب سے ایک عہد لیا جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اور وہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں جیسی عظیم الجثہ مخلوق کو پیدا کر کے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں قوت ارادہ و اختیار عطا کر دوں اور تمہیں عقل و تمیز کی قوت بھی بخش دوں تو بتاؤ تم میرا خلیفہ بننے کو تیار ہو؟ تمہیں وہی کام کرنا ہوگا جو میں کہوں، تمہیں نافرمانی کے اختیار کے باوجود میرے احکام پہ کاربند رہنا اور اسے نافذ کرنا ہوگا۔ یہ تینوں قسم کی عظیم الجثہ مخلوق اس بار عظیم کو اٹھانے سے ڈر گئی اور اسے تسلیم نہ کیا، لیکن ان کے مقابلے میں انسان جو 1 منٹ بھی سانس نہ چلنے سے مر سکتی ہے، اس کو اٹھانے پہ تیار ہو گئی۔ اور انسان نے بڑی جرأت سے کہہ دیا کہ اگر مجھے قوت تمیز، عقل و فہم، ارادہ و اختیار دے دیا جائے تو میں اس بار کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بھی یہ عہد لے لیا جس کو عہد الست کہتے ہیں، اور یہ عہد مجموعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی زندگی کا ہر لمحہ دکھا کے، اس کی خوشی غمی سب کچھ دکھا کے اس سے پوچھا کہ ان سارے حالات میں کیا تم مجھے ہی رب مانو گے؟ اور سب نے کہا، علیحدہ علیحدہ بھی کہا اور اکٹھے بھی کہا کہ ہم مانیں گے، اور اس ماننے کا ہی نتیجہ یہ تھا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا۔ اس کے علاوہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک میں سیدنا آدم علیہ السلام، شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ آپ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے لیکن میری آپ سے کچھ گزارشات ہیں کہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے لمبی عمر دیں، اختیارات دیں، اور تو میں اس انسان کو بہکاؤں گا۔ ان سب چیزوں کا مختلف جگہوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کا جو اکٹھا کریں تو اس کا ایک مکالمہ یہ بنتا ہے کہ جب شیطان مہلتیں مانگتا رہا اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہے تو سیدنا آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ تو مجھے بہکانے کے لیے سارے اختیارات حاصل کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہر طرح سے اس کو بہکاؤں گا، تو میں کیسے بچوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم اور تمہاری اولاد مجھ سے معافی مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر شیطان بہت پچھتایا، بہت پریشان ہوا اور بہت پشیمان ہوا اور بہت اس کو دکھ ہوا کہ یہ تو پھر بھی آدم مجھ سے بازی لے گیا۔ تو معافی مانگنا ہی انسان ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ شیطان نے معافی نہیں مانگی تھی غلطی کرنے کے بعد۔ تو اس کے بعد شیطان نے یہ بھی کہا اس بات کو سننے کے بعد کہ پھر اے اللہ تیرے جو بندے ہوں گے اس پہ میرا زور نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے یہ کہا کہ جو میرے خالص بندے ہوں گے اس پہ تمہارا زور نہیں چلے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیلنج شیطان نے دیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے مان سے یہ کہا کہ جو اشرف المخلوق میں نے بنائی ہے احسن تقویم کے ساتھ، جو میرے سچے بندے ہوں گے اس پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب آپ کے لیے اور میرے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، تو ہم حزب اللہ میں شامل ہیں یا حزب الشیطان میں؟
ہم اللہ تعالیٰ کا جو مان ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، یا ہم شیطان کا چیلنج قبول کرتے ہیں اور شیطان کو جیتنے کا موقع دیتے ہیں اور وہ ہم پہ حاوی ہو جائے اور ہمیں دوزخ میں لے جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہاں ایک بنیادی سا نقطہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیسے کریں۔ اللہ تو اللہ ہے، رب العالمین ہے، اس کو انسانوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شیطان کے پھندے سے بچا کے انسان کو دوزخ سے بچا لے اور جنت میں داخل کرے، جہاں سے جو اس کا اصلی مقام ہے۔ لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد دوزخ میں جائے، اور اب دنیا میں آ کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو دوزخ سے بچا لیں، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا اور خلیفہ بنایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور دوسرے انسانوں کو بھی دوزخ سے بچائے، اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے اور دوزخ سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو نہ بچائیں بلکہ دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ اللہ کی چاہت یہی ہے، اللہ کا پسندیدہ کام یہی ہے، اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہونا یہی ہے کہ ہم خود بھی دوزخ سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو یہی وہ بار امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں پہ ڈالا ہے، اور ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اور ہم اس کو دنیا میں داعی الی اللہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب یہ جو یہاں مثال دی گئی ہے کہ ہم نے دنیا کی ساری چیزوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیا تم اس بار عظیم کو اٹھانے کا عہد کرتے ہو، تو یہ تمثیلی انداز ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ بہرحال اس میں ہم پہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ یہی کہ ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کا پسندیدہ بنائیں، اللہ کے غضب سے بچائیں، اور دوسرے انسانوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں۔ اس کے بعد ہے ظلوماً جہولا۔ ظلوماً جہولا جو ہے وہ مبالغے کے صیغے ہیں، انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کر تو لیا عہد، لیکن اب دنیا کی رنگینیوں میں آ کے وہ کھو گیا ہے اور وہ بھول چکا ہے، اور اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اتارے، اور نبیوں کا کہنا ماننے والے اپنے اوپر ظلم کرنے سے اور جہالت سے بچ جائیں گے۔ تو اس ذمہ داری کو قبول کر لینے کے بعد اس دارالامتحان میں آ کر جو کوئی دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں مشغول ہو جائے گا وہ اپنے سیدھے راستے سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور وہی سیدھا راستہ ہے جو ہم ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پیچھے جو ہم نے ڈومیسائل والی بات کی تھی جنت میں داخل ہونے کے لیے، تو ان سب خوبیوں کو اپنے اندر سمو لینے کے بعد انسان کے اوپر خود بخود فطری طور پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ یہ بار امانت جو اٹھایا ہے اس کو ادا کرے، اور اس میں جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی وہ یہ ضرور ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافق اور مشرک کو ایک جگہ رکھا ہے، یہاں کافروں کی ذکر نہیں آ رہا، یعنی منافق بھی مشرک ہی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا ذکر کیا ہے۔ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جیسے پہلے مومن مردوں مومن عورتوں کی خصوصیات بتائی گئی تھیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں مومن کا ذکر کیا، مسلمات کا ذکر یا مسلم کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مرد ہوں گے اور جو مومن عورتیں ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ ساری خوبیاں پیدا کر دے جو جنت میں رہائش کے لیے شرط ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے زندگی آسان کر دیں ایمان کے اوپر چلنے کے لیے۔ ایمان والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں میسر کرے اور ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا بار امانت اٹھانے کا جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔